کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ تو ٹھیک ہے لیکن 40 سال کے بعد، یعنی جب بوڑھی ہو جائے گی پھر یہ پردہ شروع کرے گی۔ جوانی میں یہ لشکاریں مارے گی لوگوں کے سامنے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گلی گلی پھرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی فاطمہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ بی بی عائشہ نے کب سے پردہ شروع کیا؟ 40 سال کے بعد۔ اس کی تو عمر ہی کل 18 سال تھی جب حضور فوت ہوئے ہیں، تو پردہ کرتی تھی۔ یہ ایسے گھڑتی رہتی ہیں کس سے؟ حیض کی حالت میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک یعنی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات ہے میری بیٹی۔ بعض علماء نے ایک روایت نقل کی ہے، مجھے اس روایت کے اعتبار تو نہیں ہے، لیکن کتابوں میں ہے کہ جب حضرت آدم نکلے تو نکلنے کا سبب تو بی بی حوا بنی نا۔ اس نے کہا تھا نا کہ کھا لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا حوا تم نے آدم کو بہکایا ہے نا، میں بھی تیری بیٹیوں کو قیامت تک درد میں مبتلا کرتا کہ وہ بھی حیض میں اور نفاس میں درد بھگتتی رہیں گی، یہ تمہاری سزا ان کو بھی ملے گی۔ تو یہ ایک نیچرل بات ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لو پانی، چونکہ حیض میں تو نہیں پڑھنی، تو پہلے سے یہ خاوند پڑھ کے دے دے، وہ پیتی رہے، انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی۔ کہتے جی کہ قرآن میں سورۃ الرحمن میں 3 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے کہ ایک تو نیچی نگاہ والی ہوں گی، قاصرات الطرف، کہ جن کو کسی انسان اور جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ ان میں بڑی خوبصورت عورتیں بھی ہوں گی، کأنہن الیاقوت والمرجان۔ اور ایک ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، خیمے کے اندر رہنے والی ہوں گی جو کبھی باہر نہیں نکلیں گی۔ یہ مختلف ہوں گی یا ایک ہوں گی؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، چونکہ مومن کے درجات مختلف ہوں گے تو حوروں کے درجات بھی مختلف ہوں گے۔ اب جو انبیاء کا درجہ ہے وہ اولیاء کا نہیں، جو اولیاء کا ہے وہ عام مسلمان کا نہیں۔